بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک اینگر مینجمنٹ ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آج کل کے دور میں جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، غصے میں ایسا سٹیپ لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پچھتاوا رہتا ہے زندگی میں۔ تو اگر آپ اپنا غصہ مینیج کرنا چاہتے ہیں، ان کو صحیح طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ طور پہ بتاؤں گا کہ غصہ کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس ویڈیو کو، اور اس لاسٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس طرح کی یہ ویڈیو تھی۔ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اور آپ اس غصے کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ٹاپک ہیں سب سے پہلے کہ اینگر مینجمنٹ گول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واٹ از اینگر، کازز آف اینگر، کانسیکوینسز آف اینگر، اینڈ سب سے لاسٹ پہ امپورٹنٹ کچھ ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گول کیا ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اینگر مینجمنٹ گول جو ہے نا، ہمارا جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو ہمارا غصہ ہوتے ہیں، ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ ہمارے بعض دفعہ اختیار میں نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں اگر اختیار میں نہیں ہیں تو بھی ہم اپنا غصہ کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اینگر بیسیکلی ہے کیا۔ اے پی اے کے اکارڈنگ یہ ایک ایموشن ہے کہ جس طرح ہم دوسرے ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح سے خوشی فیل کرنا، آپ کو غصے آتا ہے، ساتھ میں آپ کو رونا آتا ہے، یا دوسرے آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ یہ بھی غصہ بھی آپ کی زندگی میں ایک ایموشن ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو فزیولوجیکل اور بایولوجیکل کچھ چینجز آتی ہیں، جس میں جس طرح غصے میں آپ کی ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے، بیسیکلی اینگر کس طرح سے آپ کے جسم کے اندر یہ اوریجن ہوتی ہے، اس کی کس طرح سے آپ اس کو فردر ایکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے میگڈیلا، جہاں پہ فائٹ اور فلائٹ کا جو ہے آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، یا آپ انزائٹی ہوتی ہے تو آپ فلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس غصہ آتا ہے تو آپ فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی آپ کے جو برین ہے اس کے اندر ایک پارٹ ہے میگڈیلا، جہاں پہ یہ والے ایموشنز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایمیگڈیلا اپنا ایکشن پورا کر لیتا ہے، وہ میسج ہیپوتھیلمس کو دیتا ہے، یہاں سے میسج وہاں پہ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہیپوتھیلمس میں بیسیکلی آپ کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی ایموشنز آپ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے، ان کو میسیجنگ جس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی ہے۔ یہاں سے پھر آپ کے جو ہے جو آپ ایکشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی اینڈرینا گلینڈز کے اندر آتا ہے، جو کہ کڈنی کے اوپر ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی بندے کو مارنے کے لیے، ایون دو لوگ جو چلے جاتے ہیں، وہ ہارمونز آپ کی انرجی ایک قسم کی ریلیز کرتے ہیں، جو کہ فردر آپ کو ایکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان سب پروسیس میں سے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ برین کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ آپ کے اس پارٹ کے اندر ہوتی ہے، پری فرنٹل کارٹیکس کے اندر۔ اگر آپ کی انفارمیشن نیچے رہتی ہے، جس طرح سے ایمیگڈیلا سے، تھیلمس سے ہو کے آپ فوراً سے ایکشن لے لیتے ہیں، اور آپ کی پری فرنٹل کارٹیکس کے اندر یہ چیز نہیں آتی، تو آپ اپنا جو ایکشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایکشن کا ری ایکشن کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ فوراً سے اس کا جواب دے دیتے ہیں، آپ کے اندر وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ اپنے صحیح طور پہ فیصلے نہیں کر پاتے، اور ان کی وجہ سے آپ کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کازز کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو
مزید جو ہے نا اب بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے جو اینگر ہے وہ آپ کی زندگی میں ورک آؤٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کازز کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو افیکٹ کر رہا ہے. ہمارے گھر کا ماحول اگر اچھا نہیں ہے, بہت زیادہ آپ کو ڈپریس رکھا جاتا ہے, بہت زیادہ آپ کی ہوٹنگ کی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو غصہ آ سکتا ہے. اس کے بعد ورک پلیس اسٹریس ہے. جس طرح سے آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو صحیح طرح سے وہ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے, یا پھر آپ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو وہ ریگارڈ نہیں مل رہا ہوتا, اس ٹائم بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کو انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بھی آپ کو غصہ آتا ہے. اس کے بعد اسٹریسر کچھ ایونٹس ایسے آ جاتے ہیں, جس طرح سے آپ کی گاڑی پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی ایسا اچانک سے موٹر سائیکل والا آپ کی گاڑی کے سامنے آ گیا تو آپ کو غصہ آ گیا, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی گاڑی کہیں لگ گئی ہے, تو اس ٹائم بھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. اس طرح فیملی کے پرابلمز ہوتے ہیں. آپ کی جو فیملی گھر میں والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, یا مسز ہیں, ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ کے سامنے غصہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے کچھ فنانشیل ایشوز ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس کچھ ضرورت کی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں مگر آپ اس کو پرچیز نہیں کر سکتے, تو آپ کو غصہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ کازز ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار کازز ہیں. آپ بھی بتائیں کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ اس سے کس طرح سے کوپ اپ کرتے ہیں تاکہ ہم فردر مزید سیکھ سکیں. تھینک یو. اچھا, یہاں پہ کانسیکوینسز کیا ہونے سیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم جو اس طرح کے مریض بنتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. ایک دن میں تو نہیں ہوتا, مگر ہو سکتا ہے کسی انسان میں جو غصہ بار بار روز کی بنیاد پہ آ رہا ہے, ہو سکتا ہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد وہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ بن جائے, یا اس کے علاوہ اس کو ڈیسیجن میکنگ اور اس طرح کی اس کو نقصانات اٹھانے پڑے. انزائٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ صحیح طرح سے اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ان کو خوف ہوتا ہے, کوئی بھی آنے والا واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ صحیح طرح سے پرسیو نہیں کر پاتے, صحیح طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. پرابلمس آپ کی جو جہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لوگ آپ سے غصے میں بات کریں گے, آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. بہت زیادہ لوگ جو ہے نا آپ کے انائے ہو جائیں گے, آپ کی فرینڈشپ لوگوں سے نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کی جو پرسنل لائف ہے, آپ کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کو لفٹ نہیں کروائیں گے. اس طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ خود کو غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایون تو بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں, تو اس میں بھی بعض دفعہ غصے کا عنصر پایا جاتا ہے, کیونکہ ان کو ڈیسیجن میکنگ اور اس طرح کی چیزوں کا کچھ بھی اس ٹائم خیال نہیں ہوتا. وہ ان کا مائنڈ بالکل بلینک ہو چکا ہوتا ہے, ان کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ مارنا ہوتا ہے. اسی طرح ایگریشن کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو اپنے غصے کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسرے بندے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی اس کو بہت سارے زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اینگر جو ہے نا ہم موسٹلی کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جو میں نے پکچرز آپ کو دکھائی ہیں, ایک ایکشن ہے اور دوسرا ری ایکشن ہے. ہماری زندگی میں کوئی بھی واقعہ آتا ہے, جس طرح سے میں نے اگزامپل دی کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے میں آپ کے سامنے کوئی بھی بندہ آ گیا, موٹر سائیکل والا آ گیا اور وہ گاڑی کو لگ گیا ہے, اور آپ کا فوراً سے کیا ری ایکشن ہوگا وہ زیادہ دیکھنے والا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس ٹائم. آپ فوراً سے نکلے ہیں اور اس بندے کو مارنا شروع کر دیا ہے. وہ زیادہ چوٹیں نہیں ہیں, آپ کی گاڑی تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی غلطی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا, مگر پھر بھی آپ کی گاڑی کی وجہ سے آپ کو غصہ آ گیا. تو یہاں پہ ایک یہ اگزامپل ہے. دوسرا, آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسا واقعہ آتا ہے, جس طرح سے فرض کریں آپ کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے, اس کا آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کا دماغی حالت کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا بچہ اور آپ اسی کے اوپر غصہ نکالنا شروع ہو جائیں, اور اپنے اندر وہ ایک آپ کے اندر جاگ جائے, ایک قسم کی غیرت جس کو کہتے ہیں کہ وہ جاگ جائے. آپ کہیں کہ اس نے مجھے گالی دی ہے تو پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا.
آپ اس کو، میں جہاں تک کہتا ہوں آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہینڈل کرنے کا وہ اس طرح سے پولائٹ ہو کہ وہ نیکسٹ کسی اور بندے کو بھی گالی نہ دے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر جب یہ چیز لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے۔ بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے ہم فوراً سے ری ایکشن کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے بلی ہے، اس کی دم کے اوپر آپ پاؤں رکھیں گے تو فوراً سے وہ ری ایکشن دے گی، یا کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں جو اس کا فوراً سے ری ایکشن دیتے ہیں، آپ کے مائنڈ پری فرنٹل کورٹیکس کے اندر کوئی بات نہیں جاتی جس میں آپ صحیح طرح سے ڈیسیجن میکنگ نہیں کر پاتے، صحیح طرح سے آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ آپ کی زندگی میں مسائل کا شکار آ جاتا ہے۔ اور ایکشن ری ایکشن والا معاملہ تقریباً بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے جن کو غصہ آتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے، ایکشن اور ری ایکشن کے اندر ہم نے تھوڑا سا پاز رکھنا ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ دونوں جو ایک قسم کی چین بن رہی ہے، ایکشن ری ایکشن چل رہا ہے، اس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک غراری ٹائپ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم اختیار کہیں گے۔ اگر وہ اختیار آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، جتنا اختیار آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنا ہی ایکشن اور ری ایکشن کرنے کے درمیان میں آپ کے پاس کنٹرول ہوگا۔ اب آپ نے اختیار اپنے اندر کس طرح سے لے کے آنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے اندر اختیار لے کے آنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اختیار کا کیا فائدہ ہے۔ یہاں پہ ایکشن اور ری ایکشن آ گیا، اس کے بعد آپ کے اندر جتنا اختیار ہے اتنا ہی آپ کے اندر رسپانس کرنے کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اختیار آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہے، ایکشن اور ری ایکشن کے درمیان سپیس زیادہ ہو گئی ہے، آپ کے پاس رسپانس کرنے کا جو ہے نا زیادہ اچھا آپ کے اوپر اپنا کنٹرول ہے، آپ اچھا رسپانس دے سکتے ہیں اگلے بندے کو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا ہے۔ اسی طرح آپ کا اختیار اور بھی زیادہ ہے، آپ کا رسپانس اور اچھا ہو جائے گا، ایکشن اور ری ایکشن تھوڑا سا مدھم ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے اس کی ری ایکشن کی جگہ پہ آپ اختیار سے رسپانس دیں گے، اپنے پری فرنٹل کورٹیکس سے ڈیسیجن میکنگ کے بعد آپ اس کو پراپرلی رسپانس دیں گے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ کا اختیار زیادہ ہو گیا، تو آپ نے اس اختیار کو زیادہ کرنا ہے اور اس کے بعد سے آپ کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیا ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اندر اختیار والا عنصر لانا ہے اور اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جن سے آپ اپنا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ حدیث نمبر 3282 ہے البخاری کی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں، تو آپ کو غصہ جو ہے وہ کم ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ دوسرے طریقہ کار کس طرح ہے، آپ مسل ریلیکسیشن کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ مسل ریلیکسیشن کس طرح سے ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ غصے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو آپ وہاں پہ لمبے سانس لینا شروع ہو جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے پاس لیں۔ آپ اپنے جس کی وجہ سے غصہ آیا نا، آپ کوئی ورڈ استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ورڈ اپنا نام لیں، آپ اس کو اپنے آپ کو کہیں کہ رکو، مجھے سوچنے دو۔ جب آپ کے پاس تھوڑا سا پاز آ جائے گا تو آپ کا جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے وہ تھوڑا سا اس کے پاس نالج چلا جائے گا، اس کے پاس انفارمیشن چلی جائے گی، وہ کہے گا کہ نہیں، یہ اگر میں سٹیپ لیتا ہوں تو اس کا مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اور بھی زیادہ پرابلمس آ سکتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے پاس تھوڑا سا پاز آیا ہے کہ اپنے آپ کو کہا ہے کہ ٹھہرو، رکو، مجھے سوچنے دو، اپنے کوئی ورڈ استعمال کیے ہیں، تو آپ اس ٹائم اپنے مسلز کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں کہ ڈیپ بریدنگ کریں۔ آپ ناک سے سانس لیں، 2 سے 3 سیکنڈ روکیں، پھر منہ سے سانس نکالیں، تو آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو منہ سے سانس نکل رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کا غصہ نکل رہا ہے، اور جو ناک سے آپ کا سانس جا رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کو جو انہیل ہے وہ آپ کی اچھی چیز ایسی جا رہی ہے جو کہ آپ کے غصے کو کم کر رہی ہے۔
اسی طرح کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے، آپ نے اپنے تھاٹ پیٹرنس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک بھی چیز ہے نا اس کو آپ نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہے. جس طرح سے میں نے یہاں سے اگر فرض کریں کہ میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے، تو میں یہاں پہ میرے پاس کون کون سے آپشنس ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے پاس یہ جہاز کا آپشن ہے کہ میں بائی ایئر جا سکتا ہوں. پھر دوسرا آپشن میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ٹرین کے ذریعے آپشن ہے، ٹھیک ہے میں ٹرین کے ذریعے جا سکتا ہوں. تیسرا آپشن میں بس کے ذریعے جا سکتا ہوں. اس طرح میں پرسنل کار کے اوپر جا سکتا ہوں. تو مطلب آپ جب چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ پرابلم سالور بن جاتے ہیں. آپ کو مسئلہ کوئی بھی آتا ہے نا تو آپ اس کو سولو کرنے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنے اندر ایک تو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ والا آنسر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پرابلم سالونگ کی نظر سے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے ٹھہرو، اپنے آپ کو نام پکارنا ہے، ٹھہرو مجھے سوچنے دو، میں صحیح طرح سے اس کا مسئلے کا حل نکالوں گا. آپ نے حل کی طرف جانا ہے، سلوشن کی طرف جانا ہے، نہ کہ پرابلم برائے پرابلم بننا ہے. پرابلم برائے سالونگ بنیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ صحیح طور پہ اپنا جو رسپانس ہے اس کو دے سکیں گے. اس طرح بیٹر کمیونیکیشن کی کوشش کریں. جس طرح سے آپ کوئی آپ ابیوزو لینگویج یوز کرتے ہیں، تو جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کوشش کریں اپنے ورڈز کو لکھنا شروع ہو جائیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ غصے میں کیا کیا ورڈز یوز کرتے ہیں. آپ ان کی جگہ ان کو ریپلیس کرنا شروع ہو جائیں. آپ باری باری جس طرح سے آپ کوئی گالی دیتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کچھ اور بولنا شروع ہو جائیں. تو جب کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی بجائے کہ آپ کی وجہ سے کسی اور بندے کو غصہ آئے اور وہ آپ کے اوپر مزید غصہ کرے اور آپ اس کا مزید رسپانس دینے کے بجائے کوئی ریئیکشن کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ کا وہ مسئلہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح آپ کی لائف میں اگر کوئی غصہ آتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ جگہ انوائرمنٹ چینج کر لیں. ایک بندے کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنا انوائرمنٹ اس بندے سے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ چلے جائیں. آپ کو تھوڑا سا اسپیس مل جائے گا، آپ کے پاس سوچنے کا آنسر تھوڑا سا آ جائے گا، تو فوراً سے آپ اس کو رسپانس دینے کی کوشش کریں گے. اور آپ کا جتنا اچھا رسپانس ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے اور دوسرے بندے کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی طرح لانگ ٹرم آپ نے اگر مینیج کرنا ہے اپنے غصے کو، تو اس کے لیے سب سے پہلے چیز ہے آپ کی ریگولر ایکسرسائز ہے. جب آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سا ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس طرح سے آپ اچھا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی فزیکل فٹنس اچھی ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے جس طرح کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اگر صحت اچھی ہے تو آپ کا دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے. آپ کو سوچنے سمجھنے اور پرابلم سالونگ کی طرف آپ زیادہ جاتے ہیں. اسی طرح میڈیٹیشن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں میڈیٹو ایک موبائل اپلیکیشن ہے. آپ اس کو انسٹال کر کے فری آف کاسٹ آپ کو ایک چیز سکھا دیں گے کہ کس طرح سے آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے، کس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا اگر بہت زیادہ غصہ ہے اور آپ کو مینیج نہیں کرنا آ رہا تو آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے اپنی کاؤنسلنگ کروا کے اپنے غصے کو مینیج کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے مزید آنے والے جو لائف ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. اس کے بعد لاسٹ پہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ کومنٹ باکس کے اندر اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور سلوشنز ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے. اپنا اور اپنے کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.